الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اس آیت میں جو واقعہ ذکر کیا گیا، جو واقعہ امت کو بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور صحابہ کرام کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچا، اور اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا اور واقعے کے اندر جو تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، میرے عزیزو بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، کوئی عام تحفہ نہیں۔ تمام ارکانات، تمام فرائض حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک مرحلہ ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا، اور یہ واقعہ بہت سے علماء کرام، بہت سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، اور بہت سے یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، جسے ہم اور آپ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ تو لہٰذا خیر وہ کسی بھی مہینے میں پیش آیا ہو، کسی بھی تاریخ میں پیش آیا ہو، کسی بھی رات میں پیش آیا ہو، لیکن ہے یہ واقعہ بہت ہی اہم اور بہت ہی عظمت کے قابل، بہت ہی احترام کے قابل۔ واقعہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ دینے کی ضرورت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتا ہے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کی، بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، اور کہتے علیہ وسلم میرے عزیزو بیدار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے جبرائیل، آج کیا معاملہ ہے؟ آج تمہارے جگانے کا انداز کچھ نرالا ہے، کچھ اچھوتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب نے بلایا ہے۔ میں مختصراً کرتے ہوئے آج چل رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام بیدار ہو جاتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر عرش معلی پہ پہنچ گئے۔ اب وہاں پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے عزیزو جو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ تحفہ نماز کا ہے۔ کیا ہے؟ وہ تحفہ نماز کا ہے، جو ہم اور آپ ادا کرتے ہیں وہ تحفہ نماز کا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحفہ لے کر مکہ میں پہنچتے ہیں اور اپنے صحابہ کو بتلاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بتلاتے ہیں، اے صحابہ، کل شب میں، گزشتہ رات میں جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے، نماز کا تحفہ دیا ہے۔ تمام صحابہ کرام میرے عزیزو کتاب میں یہ بات ملتی ہے، بیک وقت جھومنے لگتے ہیں، اشعش کرنے لگتے ہیں، اور سبحان اللہ، الحمدللہ کے ترانے کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ اب بھلا بتاؤ میرے عزیزو، وہی صحابہ کہنے لگتے ہیں، ارے اب تو الحمدللہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ مل گیا، ہمیں اللہ سے التجا کرنے کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ مل گیا، اب ہمیں طریقہ معلوم ہو گیا، اللہ سے کس طریقے کو منانا چاہیے، اللہ کو کس طریقے سے مانگنا چاہیے، اللہ سے کس طریقے سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کی ہمیں طریقہ مل گیا۔ لہٰذا میرے عزیز و تمام صحابہ کرام جھومنے لگتے ہیں اور اپنے تمام یہ افعال کرنے اور اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اب ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے، یہ جو واقعہ میں یہ جو تحفہ ملا ہے، جو تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، اگر یہ اہم نہ ہوتا، اگر یہ عظمت کے قابل نہ ہوتا، اگر یہ احترام کے قابل نہ ہوتا، تو میرے عزیز و جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے عرش معلی تک جانا نہ پڑتا۔
لہٰذا ہمیں اب کوشش کرنی ہے، اس اہمیت کو سمجھنا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی پابندی کرنی ہے اور اپنے حالات کو، اپنے معاملے کو، اپنے رہنے سہنے کو، اس کو درست کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے، یقین ہے کہ ہم پر جو مصائب آتے ہیں، جو تکالیف آتے ہیں، وہ انشاءاللہ درست ہو جائے گی، کیونکہ شاعر کیا کہتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا کم سے کم اپنا بن جا۔ یعنی شاعر یہ بتلانا چاہتا ہے اگر تم کسی کو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، کم سے کم اپنے بارے میں نفع اور نقصان کے بارے میں سوچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔